السلام علیکم پیارے دوستو، تو آئیے بات کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس طرح روحیں قبض کرتے ہیں، بچوں کی روحوں کو کس طرح سے نکالتے ہیں، گناہ گاروں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ انہیں کوئی ایسی روح نکالتے ہوئے بہت دکھ ہوا ہو، ان کا حضرت اسرائیل کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنا۔ اس پوری ویڈیو کے اندر ہم ملک الموت یعنی کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے کہ وہ کس طرح جاندار روحیں قبض کرتے ہیں، اور یہ ذمہ داری صرف اللہ پاک نے انہی کی کیوں لگائی، ایسا کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ اللہ پاک ایک دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمائیں گے، تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ زمین سے مٹی کا کچھ حصہ اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے زمین پر آتے ہیں اور زمین سے مٹی اٹھانے لگتے ہیں، تو زمین انہیں واسطہ دیتی ہے کہ تمہیں تمہارا رب کی قسم جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا، میں تمہیں اس کا واسطہ دیتی ہوں، تم یہ مٹی مت اٹھاؤ، کیونکہ اس مٹی سے جو تخلیق ہوں گے انسان، وہ اس زمین پر فتنہ فساد پیدا کریں گے، گناہ کو عام کریں گے۔ تو زمین نے بہت واسطے دیے، بہت فریاد کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رحم آ گیا، وہ واپس آ گئے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو انہوں نے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو نیچے بھیجا، وہ بھی خالی ہاتھ واپس آئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آئے۔ یہ کل 4 بڑے فرشتے ہیں جن کے ذمہ بہت خصوصی کام لگائے گئے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، حضرت میکائیل علیہ السلام کا بارش برسانا، زمین کی یہ ہوا وغیرہ، یہ تمام چیزوں کو دیکھنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو وہ اللہ کی اطاعت سے نیچے آئے، تو زمین نے انہیں بھی ویسے ہی واسطے ڈالے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ تم مجھے جس کی قسم دے رہی ہو نا، میں اسی کے حکم سے نیچے آیا ہوں، تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، مجھے مٹی لے کر جانی ہوگی۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی اٹھائی زمین کے مختلف حصوں سے، اور اسے لے کے اللہ پاک کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس سے ایک ولی بناؤں گا، اس مٹی سے لوگوں کو تخلیق کروں گا، اور ان کی روح قبض کرنے کا ذمہ آج سے آپ کا ہوگا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، تو پھر لیکن اللہ پاک کا حکم تھا تو وہ حکم کی اطاعت کی گئی۔ اس طرح یہ ذمہ داری اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی اور انہیں ملک الموت بنایا کہ وہ تمام جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں، یہ ذمہ صرف ان کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ کمرے میں ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس گھر کے مالک کی اجازت سے اندر آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اہل خانہ نے آپ کو آنے کی اجازت دی، مگر آپ ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں؟ تو پھر حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو آپ کا خاکہ سنا، میں نے جو آپ کے بارے میں سنا، آپ بالکل ویسے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کفار کی روح قبض کرتے ہیں تو آپ کس طرح کے دکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مڑے تو ان کے پورے جسم پر آنکھیں تھی، پیٹھ پر،
اور بال تھے اتنے نوکیلے جیسے کوئی تیر ہوں، سر سے آگ نکل رہی تھی، منہ سے آگ نکل رہی تھی، وہ بہت خوفناک منظر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مومنین کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں۔ تو وہ واپس ایک حسین شخص کی صورت میں آ گئے جنہوں نے سفید لباس پہنا تھا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، کبھی آپ کو کوئی روح قبض کرتے ہوئے دل آپ کا تڑپا ہو، آپ کو خوف آیا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام بیان فرمانے لگے کہ یا اللہ، میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میں راضی ہوں جس کام پر آپ نے مجھے مامور فرمایا، مگر یا اللہ ایک مرتبہ مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، تنہائی میں جب بھی ہوتا ہوں تو مجھے بڑا خوف آتا ہے، مجھے بہت دکھ آتا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ایک سمندر میں ایک جہاز پھنسا تھا، وہ آپ کے حکم سے موجوں میں آیا، طوفان میں پھنسا اور غرق ہو گیا۔ اب اس طوفان میں وہ جہاز غرق ہوا تو جہاز کی ایک لکڑی پر ایک ماں اور ایک اس کا نوزائیدہ بچہ تھا جو آپ کے حکم سے زمین پر پہنچا۔ تو آپ نے جب ہم زمین پر پہنچے تو آپ نے مجھے حکم دے دیا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لو۔ تو یا اللہ، میرا دل تب بڑا تڑپا اس نوزائیدہ بچے کو اس طرح چھوڑنے میں۔ تو اللہ پاک فرمانے لگے کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم نے پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش فرمایا؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا اللہ، آپ تو غیب کا علم بھی رکھتے ہیں، آپ کو تو ہر چیز مالک جانتے ہیں، یہ کائنات تو آپ کے حکم سے چل رہی ہے، آپ نے اس کا اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک فرمانے لگے میں نے پھولوں کو حکم دے دیا کہ اس کے نیچے سیج سجا دو، میں نے بادلوں کو حکم دیا کہ بچے سے دور برسنا، میں نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی تپش سے بچے کو دور رکھنا، میں نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے لیے نرم ہو جاؤ، میں نے درختوں کو حکم دیا کہ بچے پہ چھاؤں کر دو، میں نے پھلوں کو حکم دیا وہ اپنا رس نکال کے بچے کے منہ میں ڈالتے تھے۔ بچہ ماشاءاللہ بڑا صحت مند رہا، بچہ بڑا ہوتا گیا اور وہ بڑا ہی پیارا، بڑا خوبصورت صحت مند بچہ بنا۔ وہ جزیرہ کہتے ہم نے آباد کر دیا۔ پھر ایک وقت ہوا کہ وہاں پہ ایک بادشاہ کا گزر ہوا، انہوں نے اس خوبصورت بچے کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی تو اس نے اس بچے کو اپنا نام دیا اور اس طرح اس بچے نے بادشاہت کی زندگی گزاری۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ غرور و تکبر میں آتا گیا، اس نے دنگے فساد پھیلانا شروع کیے، اس نے گناہ کرنا شروع کیے۔ وہ ایک وقت جب بادشاہ بن گیا تو اس نے میرے خلیل اللہ کو آگ میں جھونکا۔ یہ وہی بچہ نمرود تھا جس پہ اللہ پاک نے اتنی عنایات کی، لیکن اس نے اس چیز کا شکر نہ کیا، اس نے گناہ کیے، اس نے تو ابراہیم خلیل اللہ کو آگ تک میں پھینکوا دیا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہم پھر کیا کرتے؟ تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ، مجھے نہیں معلوم تھا، میں اس شیرخوار بچے کے لیے بڑا پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ تو بڑا ہو کے خود سر ہو کے اس نے زمین پہ دنگا فساد پھیلایا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ نے انہیں تھپڑ مار دیا اور وہ واپس آ گئے، کہ اللہ پاک سے کہنے لگے کہ آپ کے بندے نے مجھے اس طرح تھپڑ مارا اور وہ میرے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتا، تو آپ نے مجھے کیوں بھیجا اسے لینے کے لیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھے، اس بیل کے جتنے بال ہوں گے نا اتنے اس کی ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو پھر حضرت موسیٰ پوچھنے لگے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا موت۔ کہا تو جب تب آنی ہے تو ابھی پھر روح قبض کر لیں، ابھی لے جائیں۔
دوستو کہا جاتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ کے پاس گئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے انہیں تھپڑ مارا تھا کہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا یا اس طرح کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ باقی حضرت اسرائیل علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا اس دنیا سے کوئی عمل دخل نہیں، وہ تو پیدا ہی پاک ہوئے ہیں، تو ان کی روحوں کو بڑا ہی پیار سے نکالتے ہیں۔ پھر ان کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی تا قیامت کرتے رہیں گے، اور پھر قیامت والے دن جب بچوں کے ماں باپ پہنچیں گے تو یہ بچے درخواست کریں گے کہ ان بچوں کے والدین کو جنت میں داخل کیا جائے۔ وہ اپنے والدین کی دراصل چابی ہیں جنت میں جانے کی۔ دوستو اللہ پاک بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے، اپنے نیک بندوں کو اتنی آزمائشوں سے گزارا تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے پاک رکھیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں نماز روزہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں گناہوں سے بچا لیں، ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں، ہمیں اپنی محبت دے دیں، ہمیں دنیا سے نہ کوئی غرض ہو، ہمیں آخرت کی فکر ہو، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔